السلام علیکم۔ کہانی سنو چینل پر میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز اسے سبسکرائب کریں۔ یہاں ہم آپ کو محرم الحرام کے حوالے سے ہونے والے تمام اہم واقعات اور شہداء کی عظیم قربانیوں کے بارے میں آگاہ کریں گے۔ کربلا میں ہونے والے درد بھرے واقعات اور عظیم ہستیوں کی شہادت کے بارے میں جان کر ہر آنکھ اشکبار ہو جائے گی۔ تو چلتے ہیں سانحہ کربلا کے واقعات کی طرف۔ امام عالی مقام کو خواب میں ایک بار پھر شہادت کا پیغام۔ مقام بیضا پر امام حسین کا خطبہ۔ قیس کی شہادت کی خبر پر آپ کا غمگین ہونا۔ ابن زیاد کا حر کو حضرت امام حسین پر سختی کرنے کا حکم دینا۔ حضرت امام علی مقام کارواں چلتا رہا اور مقام بیضا میں پہنچ کر آپ نے اپنے اور حر کے ساتھیوں کے سامنے پرجوش خطبہ دیا، جس میں آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد موجودہ صورتحال پر تبصرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: لوگو، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ بنی امیہ نے شیطان کی اطاعت اختیار کی اور اللہ کی ہدایت سے منہ پھیرا، ملک میں فساد برپا کر دیا ہے، حدود شرع کو معطل کر دیا، مال غنیمت کو اپنے لیے مخصوص کر لیا ہے۔ اس صورت میں مجھ سے زیادہ کس پر فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ اصلاح کی کوشش کرے۔ میرے پاس تمہارے خطوط آئے اور قاصد پہنچے کہ تم نے بیعت کر لی ہے اور تم مجھے بیار و مددگار نہ چھوڑو گے، بس اگر تم اپنی بیعت پوری کرو گے اور راہ راست پر پہنچو گے۔ میں علی اور فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹا حسین ہوں۔ میری شخصیت تم لوگوں کے لیے نمونہ ہے، اور اگر تم ایسا نہ کرو گے اور اپنا عہد اور میری بیعت توڑ دو گے تو واللہ یہ بھی تمہاری ذات سے بعید اور تعجب انگیز فعل نہ ہوگا۔ تم اس سے پہلے میرے باپ اور میرے مسلم عقیل کے ساتھ ایسا کر چکے ہو، اور جس نے بھی تم پر بھروسہ کیا وہ تمہارے دھوکے میں آ گیا۔ تم نے اپنے فعل سے بہت بری مثال قائم کی ہے۔ انشاءاللہ عنقریب اللہ تعالیٰ مجھے تمہاری مدد سے بے نیاز کر دے گا۔ حر نے یہ تقریر سنی تو الگ ہٹ کر چلنے لگا۔ اسی اثنا میں کوفہ کے 4 آدمی اپنے گھوڑوں پر سوار وارد ہوئے۔ حر، جو کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہر نقل و حرکت کا نگران تھا، آگے بڑھا اور امام سے کہا کہ یہ کوفہ کے لوگ ہیں اور آپ کے ساتھیوں میں سے نہیں ہیں، اس لیے میں انہیں قید کر دوں گا یا کوفہ واپس کر دوں گا۔ حضرت امام حسین نے فرمایا: آپ جب یہ میرے پاس پہنچ ہی گئے ہیں تو ان کی حفاظت میں اپنی جان کی طرح کروں گا، اور اب وہ میرے انصار و اوان کی جماعت میں داخل ہو گئے ہیں۔ حر یہ سن کر خاموش ہو گیا۔ آپ کو بتایا گیا کہ کوفہ کے لوگوں کو بھاری رشوت دے کر آپ کے خلاف کر دیا گیا ہے۔ جن لوگوں کے آپ کے دل میں ہیں ان کی تلواریں آپ کے خلاف ہیں۔ قیس کی شہادت کا سن کر آپ کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو گئی تھیں۔ اس کے بعد آپ نے دعا فرمائی: اے اللہ، ہمیں اور ان کو نعمت بہشت عطا فرما۔ ترمح بن عدی نے بارگاہ امام علی مقام میں عرض کیا: حضور، حالات بہت نازک صورتحال اختیار کر گئے ہیں۔ میں چاروں طرف نظر دوڑاتا ہوں مگر مجھے آپ کے ساتھ چند آدمیوں کے سوا کوئی لشکر دکھائی نہیں دیتا۔ اگر حر کے ساتھی جو آپ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں آپ پر ٹوٹ پڑیں تو یہی کافی ہے۔ میں نے کوفہ سے روانگی سے پیشتر وہاں لوگوں کا اتنا جم غفیر دیکھا ہے کہ آج تک کسی ایک میدان میں آج تک نہ دیکھا تھا۔ میں نے ایک شخص سے پوچھا کہ یہ لشکر کہاں جانے کے لیے جمع ہو رہا ہے، تو اس نے کہا کہ حسین کے مقابلے کے لیے۔ اس لیے میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اگر ہو سکے تو ایک قدم بھی اس طرف آگے نہ بڑھائیے۔ اگر آپ کسی ایسے مقام پر جانا چاہتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ آپ کو حفاظت سے رکھے اور جو کچھ آپ کرنا چاہتے ہیں اس کے متعلق بھی کوئی رائے اور آخری فیصلہ کر لیں، تو آپ میرے ساتھ چلیے، میں آپ کو اپنے بلند پہاڑ جسے کوہ آجاہ کہتے ہیں لے چلوں۔ حضرت امام حسین نے ترما کی مخلصانہ پیشکش کا شکریہ ادا کیا اور انہیں دعائے خیر دی، لیکن ان کے مشورہ پر عمل کرنے سے معذوری ظاہر فرمائی۔ رات کے بعد آپ نے اپنے رفقا سے فرمایا: پانی بھر لو اور چلو۔ ابھی تھوڑی دور ہی چلے تھے کہ آپ پر غنودگی سی طاری ہونے لگی، پھر چونک کر کہا: انا للہ و انا الیہ راجعون والحمد للہ رب العالمین۔ 2 یا 3 مرتبہ آپ نے یہی کلمات زبان مبارک سے ادا فرمائے۔ یہ سن کر آپ کے صاحبزادے حضرت امام زین العابدین نے فرمایا: ابا جان، میں آپ پر فدا ہو جاؤں، اس وقت آپ نے یہ کلمات کس وجہ سے فرمائے ہیں؟ آپ نے فرمایا: ابھی میری آنکھ لگ گئی تھی، میں نے ایک سوار کو دیکھا جو کہہ رہا تھا کہ یہ لوگ تو راستے پر جا رہے ہیں اور موت ان کی طرف آ رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح ہم کو ہماری موت کی اطلاع دی گئی ہے۔ حضرت امام زین العابدین نے کہا:
بابا جان اللہ تعالیٰ آپ کو ہر بلا سے محفوظ رکھے، کیا ہم لوگ حق پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا خدائے بزرگ و برتر کی قسم، ہم حق پر ہیں۔ بہادر فرزند نے کہا کہ جب ہم حق پر ہیں تو ہمیں موت کی کیا پرواہ ہے؟ حضرت امام علی مقام نے فرمایا بیٹا تمہیں خدائے تعالیٰ جزائے خیر دے۔ صبح ہوئی اور بعد نماز فجر کارواں امام علی مقام نے آگے بڑھنا شروع کیا تو کوفہ کی طرف سے ایک سوار آتا دکھائی دیا جو کہ ابن زیاد کا خط لے کر آیا تھا۔ اس نے حر اور اس کے ساتھیوں کو سلام کیا مگر امام حسین کی طرف سے منہ پھیرے کھڑا ہو گیا اور خط حر کو دیا۔ اس میں لکھا تھا کہ میرا قاصد میرا خط تمہیں جس وقت پہنچے حسین پر بہت سختی کرو اور انہیں آگے بڑھنے سے روک دو اور ایک چٹیل میدان میں اترنے پر مجبور کرو جہاں کوئی پناہی جگہ نہ ہو اور نہ پانی ہو، اور میں نے اپنے قاصد کو حکم دیا ہے کہ تمہارے ساتھ ساتھ رہے اور تمہاری کارگزری کی مجھے اطلاع دے اور تم سے الگ نہ ہو جب تک میرے حکم کی تعمیل نہ ہو جائے۔ حر نے یہ خط حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے رفقا کو سنا دیا۔ حضرت امام علی مقام نے فرمایا اچھا ہم کو ذرا آگے بڑھ کر سامنے والے گاؤں میں ٹھہرنے دو۔ حر نے کہا ہمیں تو چٹیل میدان میں جہاں آب و گیا نہ ہو ٹھہرانے کا حکم دیا گیا ہے، اور ابن زیاد کا نگراں بھی ہمارے ساتھ ہے جو ہمارے ہر طرز عمل کی اطلاع اس کو جا کر دے گا۔ پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حر سے فرمایا اچھا کچھ تو چلنے دو۔ حر خاموش رہا اور آپ بائیں طرف چل پڑے۔ محرم الحرام اور کربلا کے واقعات کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیں۔ اگر آپ کہانی سنو چینل پر ابھی آئے ہیں تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔